وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں چند اصولی باتیں آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو حق سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایک ایسا اصولی جملہ ہے جو قرآن عزیز کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ایک تو سورۃ الانعام کی اس آیت میں ہے، اور اسی طرح سے سورہ فاطر میں بھی ہے، اور کئی صورتوں میں، تقریباً 5 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر انسان کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، چاہے وہ نیک ہو یا بد۔ کسی دوسرے کے گناہوں کی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ یہ جو اصولی باتیں ہیں، اور اس وصول کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج خاص طور سے اس دور میں ہمارا آپ کا ایک رویہ یہ بنتے جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے جانب سے آپ کو دھوکہ ہو گیا تو عمومی طور سے لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں یہ خاندان ہی دھوکے باز ہے، یا پورا گھرانہ دھوکے باز ہے، یا اسی طرح سے کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو آدمی لعن طعن کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عین انصاف یہ ہے کہ جرم جس نے کیا ہے سزا اس کو ملنی چاہیے۔ جو گنہگار ہے، جو مجرم ہے، وہ مجرم ہے، اس کا کسی کمیونٹی سے متعلق ہونا یا تعلق رکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دین یا اس مذہب میں یہی تعلیم ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے۔ جیسے کہ آج باقاعدہ دشمنان اسلام کے جانب سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، اور عام طور سے نہ صرف یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر بلکہ باقاعدہ موویز میں، سیریل میں، ٹی وی کے اوپر یہ باقاعدہ لوگوں کا ذہن جو ہے اس کے اوپر بنایا جا رہا ہے کہ جو ولن ہوتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اسمگلر مسلمان ہوتا ہے، دھوکے باز مسلمان ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے بنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عین انصاف یہ ہے کہ ہم کسی انسان کو دیکھ کر کے اس کے مذہب کو ماپ نہیں سکتے ہیں۔ آج کے دور میں تو بالکل نہیں۔ اگر ہم زمانے قدیم میں جائیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی ایسی تھی کہ ان کا جو کردار و عمل تھا وہ اسلام کا عکس تھے، یا اسی طرح سے ان کے اخلاق و کردار سے اسلام کی عکاسی ہوا کرتی تھی، وہ بالکل اسلام کی تصویر تھے۔ لیکن آج کے دور میں ہم ایک مسلمان کو دیکھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام ایسا ہی ہوتا ہے۔
تو ایک تو اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کے ذریعے سے اپنے مذہب کو بدنام نہ کریں. جائے کہ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، یا ایسا کام کریں گے جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، تو وہ شخص نہ صرف یہ کہ آپ کو تہمت زدہ سمجھے گا، آپ کے اوپر الزام لگائے گا، بلکہ آپ کے مذہب کے اوپر بھی وہ طعن و تشنیع کرتا ہے. آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس منہج پر آپ ہیں، اس منہج کو آپ بدنام کرنے کے سبب بن رہے ہیں. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے، بلکہ جس نے جرم کیا ہے وہ مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یوسف میں یہی ذکر ہے. بھائیوں نے کیا کہا تھا کہ بنیامین کے بدلے ہم کو رکھ لیجئے، ایک کے بجائے ہم 2-4 رہنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ان کو چھوڑ دیجئے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مجرم ہے اور جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہوا ہے اسی کے اوپر ہمارا اختیار ہے، ہم دوسرے کو کیسے سزا دے سکتے ہیں. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو گئی تو پوری مسلم کمیونٹی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، یہ عین انصاف نہیں ہے کہ پورے مسلمان بستیوں کو، پورے مسلمان محلے کو اجاڑ دیا جائے. اللہ فرماتے ہیں یہ عین انصاف نہیں ہے، بلکہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی شخص نہ تو دنیا میں کسی جرم کوئی کرے اور اس کی سزا کوئی اور بھگتے، یعنی ہم کہتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی. تو یہ جو ہے یہ وصول کیا ہے؟ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے. ہاں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کا یہی فیصلہ رہے گا کہ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کے بدلے میں کسی اور کو سزا نہیں دی جائے گی. یہاں تک کہ اس دن، قیامت کے دن، ہر انسان یہ چاہے گا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے خاطر اگر اللہ اسے اختیار دے کہ ایک طرف پوری دنیا کے لوگ، ایک طرف یہ اکیلا، وہ یہ چاہے گا کہ پوری دنیا کے لوگ جہنم میں چلے جائیں اور ہم اس کے بدلے بچ جائیں، تو یہ سودا کرنے کو تیار ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیے، کسی کے ظلم کی سزا یا کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو نہیں دینا چاہیے. اور اس کی ایک اور مثال آپ کو دے دوں. آپ کہیں گھر سے باہر سے گھر میں داخل ہوئے، آپ کا مسئلہ آپ کے باس کے ساتھ ہے یا آپ کے اوپر جو افسر ہے اس کے ساتھ ہے. اب اس کے اوپر آپ غصہ نہیں نکال سکے، تو اب اس کا غصہ آ کر کے آپ اپنے گھر میں نکالیں، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بیوی کے اوپر. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. تو وہ غصے کا گھڑا جو وہاں پھوٹنا چاہیے وہ آپ آ کر کے کہاں پھوڑتے ہیں؟ یہاں گھر کے اندر. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. آپ کے اس غصے کا وبال آپ کے بال بچوں پر نہیں آنا چاہیے. آپ کا مسئلہ جس کے ساتھ ہے وہاں حل کیجئے، آپ وہاں اپنی ناراضگی کا اظہار کیجئے. یا اسی طرح سے بچوں کی غلطیوں کی سزا آپ ماں کو مت دیجئے، ماں کے غلطیوں کی سزا آپ بچوں کو مت دیجئے. تو یہ وصول دیا جا رہا ہے کہ ایسا بالکل ہم کو نہیں کرنا چاہیے، ہم ظالم قرار پائیں گے. ہاں، 2-3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان سزا کا مستحق بنتا ہے، مجرم ہوتا ہے. اس وصول سے ہٹ کر کے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غالباً جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلے مضر کے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور بالکل ابھی دن تھوڑا سا چڑھا تھا، ظہر سے پہلے. ایسے لوگ آئے جن کی حالت قابل رحم تھی، ان کے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے، کمبل لپیٹے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے. حالات ان کے دیکھ کر کے لگ رہے تھے بہت زیادہ پریشان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ان کی حالت دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے جانب لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اذان دو، نماز کا وقت ہو چکا تھا، اذان دو. اذان دی گئی، آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و زکوٰۃ کی ترغیب فرمائی. آپ صدقہ و زکوٰۃ کی ترغیب کرتے رہے، اور جب ترغیب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اٹھ ہی نہیں رہا ہے. اب یہ بھی قابل تعجب بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ بھائی ایسے کچھ افراد آئے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے پیسے کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے سے، جو اور گیہوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرو. لوگ اٹھ ہی نہیں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کیا بات ہے. ایک انصاری صحابی اٹھے، گئے اپنے گھر میں، اور راوی کہتے ہیں کہ ایک تھیلا روپے پیسے کا وہ لے کر کے اپنے گھر سے آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا وزن دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے. لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا. ان کو دیکھ کر کے پھر لوگ اٹھے اور گئے، جس کو جو بھی توفیق تھا، کوئی غلہ لایا، کوئی کپڑا لایا. تو تھوڑی دیر میں باقاعدہ روپے کا الگ ڈھیر، غلے کا الگ ڈھیر، کپڑے کا الگ ڈھیر، ایسے ڈھیر لگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک وصولی بات فرمائی: من سنّ فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورہم شیء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی سنت کا احیاء کیا یا کوئی بہترین طریقہ اس نے جاری کیا اسلام میں، اسلام سے باہر نہیں، اسلام میں، فلہ اجرھا، تو اس کو اس کا اجر ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس طریقے پر جو لوگ عمل کریں گے ان کو جو اجر ملے گا اس کے برابر اور بھی اجر ہے. من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، بغیر اس کے کہ کسی کے اجر میں کوئی کمی کی جائے. اور پھر آپ نے کہا: من سنّ سنۃ سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، کوئی برا کام شروع کیا جو معاشرے میں نہیں تھا، اس نے شروع کیا، تو اس برائی کا وبال تو اس کے اوپر ہے ہی، لیکن اس کے بعد جو لوگ اس برے راستے پر چلیں گے اس کا وبال بھی اس کے اوپر رہے گا. تو ایک تو برائی کرنے والے کو اس کی جرم کی سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن چونکہ ایک شخص نے جاری کیا ہے تو اس کا وبال بڑھتے جائے گا. تو یہ آیت جو بتلا رہی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، لیکن اس صورت میں ضرور ڈالا جائے گا. اب یہاں بہت سارے ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا کیا جائے گا، وہ حضرت نے بتایا نا یہ کام کرنا چاہیے، ہم کر رہے ہیں، وہ گناہ کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، اپنا کیا جائے گا، انہوں بتائے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا. بالکل نہیں ہوگا، یاد رکھیے. ایک گنہگار انسان، غلط کام کرنے والا انسان، اس کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی. غلط ہے، کسی کے کہنے پر آپ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو اس کا وبال ہوگا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ جس نے اس گناہ کی جانب رہنمائی کی اس کو بڑا وبال رہے گا، اس کی سزا بڑی رہے گی، اس لیے کہ اس نے شروعات کی ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہم یہ کہہ کر کے بچ نہیں سکتے ہیں کہ فلاں حضرت نے بتایا کہ نماز ایسی پڑھنی چاہیے، روزہ ایسا رکھنا چاہیے، زکوٰۃ ایسا دینا چاہیے تو ہم کر رہے ہیں. آپ کے پاس دماغ نہیں ہے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، آپ کو تحقیق کا مادہ اللہ نے نہیں دیا ہے. 1 سے 2 سے آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں، بالکل پوچھ سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہانہ بنانا کہ فلاں نے بتا دیا، جیسا بتایا ویسا ہم کر رہے ہیں، تو اگر صحیح ہوگا تو فائدہ ہے، غلط ہوگا تو اس کا وبال ان کے اوپر ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ غلط کریں گے تو اس کا وبال آپ کے اوپر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جس نے غلط رہنمائی کی ہے اس کو تو اس کا وبال رہے گا ہی، چونکہ اس نے رہنمائی کی ہے.
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جس نے شروع کی کوئی غلط کام شروع کیا اس کے غلطی کی سزا تو اس کو ملے گی ہی ملے گی، اور ساتھ ساتھ میں جتنے لوگ کریں گے اس غلطی پر باقی رہیں گے اس کا بھی وبال اس کے اوپر رہے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ غلط کرنے والا گناہوں سے بچ جائے گا یا سزا سے بچ جائے گا۔ ایک شکل ہو گئی، اور دوسری شکل یہ ہے کہ معاشرے کے اندر موجود برائی جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، اگر اس کو ہم روکتے نہیں ہیں تب بھی کیا ہوگا کہ اس کا وبال ہمارے چہ جائے کہ ہم وہ گناہ کے مرتکب نہیں ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ لہذا خاص طور سے ایک چیز یاد رکھیے کہ اپنی بھلائی پر قناعت کرتے ہوئے، اپنی بھلائی پر قناعت کرتے ہوئے کسی کی بھلائی نہ چاہنا، یا خود کو برائی سے بچاتے ہوئے دوسرے انسان جو برائی کے اندر مبتلا ہیں ان کو برائی سے بچانے کی کوشش نہ کرنا، نہ صرف یہ کہ خود غرضی ہے بلکہ خودکشی ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہم صحیح راستے پر ہیں، ختم، باقی پوری دنیا صحیح ہدایت پر ہو نہ ہو اس سے اپنے کو کیا لینا دینا ہے، یہ بالکل صحیح اصول نہیں ہے۔ ہم برائی سے بچے، ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، باقی پوری دنیا کسی وبال کے اندر مبتلا ہے، اپنے کو کیا لینا دینا ہے، یہ غلط ہے، یہ خود غرضی ہے۔ اگر جانتے بوجھتے آپ کے سامنے ایک گناہ ہو رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم يقدرون على ان يغيروا ہم لا یغیروا الا یوشک ان یعمهم اللہ منہ بعقاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں، کسی قوم میں کوئی برائی کی جا رہی ہے اور اس برائی کو روکنے پر کچھ لوگ قادر ہیں جن کو کنٹرول ہے کہ برائی سے لوگوں کو روک سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں روکتے ہیں، تو جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو اس عذاب میں گناہ کرنے والے بھی اور جو لوگ گناہ سے نہیں روک رہے تھے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے اللہ کے اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ سمجھ رہے نا؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے تھے، تو جو لوگ کر رہے تھے ان کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دے دیا، من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ کو طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روکیے۔ طاقت کا مطلب کیا ہے؟ طاقت کا مطلب یہ ہے کہ باپ کو بیٹے پر کنٹرول ہے، شوہر کو بیوی پر کنٹرول ہے، ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر کنٹرول ہے، وہ اس کو روک سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر کسی جرم کے اندر مبتلا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، تو جن کو قدرت حاصل ہے وہ منع کریں، جن کو قدرت حاصل نہیں ہے ان کا کیا ہے، زبان سے روک دیں، اس کو ٹوک دیں۔ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آخری درجہ کیا ہے، دل میں برا جانے۔ دل میں برا جاننے کا مطلب کیا ہے، اللہ سے دعا کریں اور اللہ کا شکر بھی کریں کہ اللہ نے آپ کو اس برائی سے بچایا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سماج اور معاشرے سے اس برائی کو ختم کر دے، اور اس کے لیے جو ممکن کوشش ہو سکتا ہے وہ آپ کریں۔ خالی یہ نہیں کہ ہم کو تو بھائی یہ برائی پسند نہیں ہے بول کے ہٹ جانا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ سے آپ دعا کریں، اس کے لیے کوشش کریں کہ یہ برائی سماج سے ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے۔ دوسری صورت کہ یہاں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہاں ایک بوجھ آئے گا، اس لیے کہ آپ جو ہے برابر کے شریک ہو گئے اس غلطی میں جنہوں نے غلطی کی ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری صورت کیا ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے والدین اولاد کے تئیں، یعنی جو سرپرست ہیں وہ اپنے ماتحت کے تئیں اگر سستی برتتے ہیں ان کی تربیت میں، ان کی رہنمائی میں، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے حق میں گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ تو یہاں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى سے یہ لوگ بھی خارج ہیں، اس لیے کہ آپ کے اولاد کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے قوا انفسکم کا معنی یہ ہے کہ انسان خود اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلے اور
اہلیکم سے مراد یہ ہے کہ ان کی صحیح طور سے کتاب و سنت کی روشنی میں تربیت کرے، ان کی رہنمائی کرے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ آپ نے حتی الامکان ساری کوششیں کر لی ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی اولاد صحیح راستے پر نہیں آ رہی ہے، آپ کی بیوی نہیں سدھر رہی ہے، یا بیوی کوشش کر رہی ہے، شوہر نہیں سدھر رہا ہے، تو وہ معذور ہے۔ اس لیے کہ کنعان کے گناہوں کی سزا حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی آزر کے گناہوں کی سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے گی، اس لیے کہ ہر ایک نے کوشش کی ہے۔ تو ہم کوشش کریں، کوشش کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، تب جا کر کے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا، ہم بھی جو ہے کل قیامت کے دن ایک باپ اپنی اولاد کا مجرم بن کے کھڑا رہے گا، ایک شوہر اپنے بیوی کی، ایک بیوی اپنے شوہر کا۔ تو لہذا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 2-3 طریقے ہیں جو عام طور سے اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔